آج کے موضوع کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں ہو چکی ہیں. میں اس کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں کچھ نئی باتوں کے ساتھ. دیکھیے، ہر موضوع کے لیے اس کی کچھ بنیادی چیزوں کی کلیئرٹی بڑی ضروری ہوتی ہے. جب تک وہ کلیئرٹی نہ ہو، جو بھی بندہ جس بھی اینگل سے ڈسکشن کرے گا وہ کنفیوژن کا شکار بھی رہے گا اور کنفیوژن پیدا بھی کرے گا آگے فردر. تو سب سے امپورٹنٹ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، پاکستان میں انتہا پسندی، وجوہات اور حل. جب تک ہم انتہا پسندی کو بالکل ٹو دی پوائنٹلی ڈیفائن نہیں کر دیتے، ہم اس کی وجوہات اور اس کے حل پر اوپن ہارٹیڈلی بات نہیں کر سکتے. ہم کنفیوژن میں رہیں گے. آپ ایک بات کر رہے ہوں گے، دوسرا انتہا پسندی کا ایک اور نقطہ نظر مد نظر رکھ کے بالکل ڈیفرنٹ اوپینین دے رہا ہوگا، تو وہ پھر چیزیں کنکلوڈ نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید دیکھیے، یہ صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہے. قرآن مجید نے انتہا پسندی کو ڈیفائن کیا ہے چھوٹی سی آیت میں، اور بڑا خوبی کے ساتھ 3 سٹیپس میں ڈیفائن کیا ہے کہ انتہا پسندی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے. قرآن مجید نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الذین فرقوا دینہم، کہ وہ لوگ جو ایک پوری یونٹی تھی، کمیونٹی تھی، اپنے آپ کو اس سے کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. کیا کرتے ہیں کہ کمیونٹی تھی، اس کمیونٹی سے اپنے آپ کو کاٹ کے سیپریٹ الگ کھڑا کر دیتے ہیں. من الذین فرقوا دینہم، یہ پہلا سٹیپ. وقانوا شیعہ، اور پھر وہ جو اپنے آپ کو انہوں نے الگ کیا ہے، اس علیحدگی کو ایک تشخص کی صورت دے دیتے ہیں. کمیونٹی سے کٹ کے اپنی ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن قائم کر لیتے ہیں اور اسی تشخص پر پھر قائم ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ. اور تیسرا سٹیپ قرآن نے بتایا، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر جو کچھ اس کٹی ہوئی کمیونٹی سے کٹے ہوئے اس گروہ یا اس حصے کے پاس ہوتا ہے، وہ بہت خوش ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ سارا ہی حق ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس آ گیا ہے، اور علاوہ ان کے جو کچھ ہے وہ ناقص ہے، وہ کامل ہے، وہ نامکمل ہے. یہ 3 سٹیپ سے گزر کے انتہا پسندی وجود میں آتی ہے کہ جب آپ کمیونٹی سے کٹتے ہیں، اس اپنے کٹاؤ کو ایک تشخص کا نام دے دیتے ہیں، مسلک کا، فرقے کا، جو مرضی اس کے لیے آپ واٹس ایور استعمال کر سکتے ہیں. اور نمبر 3، آپ پھر جو آپ کے پاس ہے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، دوسروں کے آرگومنٹ نہیں لیتے، دوسروں کو گنجائش نہیں دیتے، اپنے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رکھتے، اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ سمجھتے ہیں وہی سارا کا سارا ٹھیک ہے. تو یوں 3 سٹیپ بن جاتے ہیں. اختلاف رائے کا قیام، اس کے بعد ان اختلاف رائے کو اتنا بڑھانا کہ اسی کی بنیاد پہ ایک الگ سے تشخص کا قیام، یہاں سے فرقے اور مسلک بنتے ہیں، اور فرقے اور مسلک پھر انتہا پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ جو حاصل ہے اس پر قناعت کرنا اور سمجھنا کہ یہ سب کا سب ہے اور یہ کل ہے. تو سامعین کرام، یہ جو ایک پوری کی پوری یہ انتہا پسندی کا یہ جو بیج بویا جا رہا ہے، جو لوگ اس پروسیس سے گزرتے ہیں ان کی کچھ نفسیات ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور وہ سائیکی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. مثلا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان میں خاص قسم کی نفسیات ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا حق انہی کے پاس ہے، لہٰذا دوسرے کو اب آرگومنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. دوسرے طبقات سے متعلق ان کو اپنے ذہنوں میں پختہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر اگلی جنریشن میں اور پھر اپنے اگلے حلقے میں یہ اس بات کو مزید پختہ کرتے ہیں. یعنی وہ جو آگے تبلیغ کرتے ہیں، آگے جو پریچ کرتے ہیں، جو آگے آرگومنٹ کو فارورڈ کرتے ہیں، وہ بھی صرف اپنے آرگومنٹ کو کرتے ہیں، اور اگلی نسلوں میں یوں اس کو جو دھارا تھا بڑا سا اس کو تنگ سے تنگ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے پوری کمیونٹی کو سرو کرتا تھا وہ ایک طبقے میں آ گیا، اور پھر اس نے اسی طبقے کے افکار و نظریات کو لے کر اسی کی خدمت کو، اسی کی پروموشن کو پورا کا پورا خدمت، پوری کی پوری سرونگ اور پورا کا پورا دین تصور کر لیا. یہ سامعین کرام وہ نفسیات ہیں جو شدت پسندی کو جنم لیتی ہیں. ایز اے مسلم ہمارے ہاں اس نفسیات کو ترک کرنا اور اپنے آپ کو اس بڑی کمیونٹی سے جوڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے. مسلمان اسکالرز بہت سارے بیٹھے ہیں، ان کے لیے میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. صلح حسن، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، یعنی 101% بلکہ 1000% امام حسن حق پر تھے، مگر یونٹی کے لیے وہ ٹکڑا الگ سے کٹ نہ جائے اس کے لیے صلح کی، اور پھر اس پورے دھارے کو واپس امت کے اندر لے کر آ گئے. یہ ہے امپورٹنس اسلام میں اگینسٹ ریڈیکلزم کی،
اگینسٹ، یعنی آپ کا اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر اس سوچ کے اگینسٹ جانا ہے جو آپ کو کمیونٹی سے کاٹ کے الگ لے کر جاتی ہے، اور یہ دین کا بنیادی مقصد ہے۔ دین کے اگر آپ 3 4 5 6 بنیادی مقصود لیں تو قرآن مجید نے بڑی صراحت سے کہہ دیا، کان الناس امۃ واحدہ، یہ غور طلب آیت ہے، ہم اس کو بڑے اور انداز میں پڑھتے، کان الناس امۃ واحدہ، یہ لوگ ایک امت تھے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے نبیوں کو بھیج دیا۔ اب نبی 2 حصوں میں آئے، 2 صورتوں میں آئے، 2 شانوں کے ساتھ آئے، مبشرین اور منذرین۔ جو پھر نبی کے آرگومنٹ سے ایگری کر کے اس اختلاف کو ختم کر کے پھر کمیونٹی بنتے گئے، ان کے لیے نبی مبشرین ثابت ہوئے، اور جو اپنے اس اختلاف پر ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس آرگومنٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اپنے اس الگ تشخص اور الگ آئیڈینٹی کو جو ایکچولی ڈیمیجنگ تھی اس کو قائم رکھا، تو نبی ان کے لیے منذرین ثابت ہوئے۔ یہ قرآن مجید یعنی مقصد نزول قرآن، مقصد نزول انبیاء، ہر نبی، تمام پروفٹس جو آئے وہ بنیادی طور پہ اس لیے تھے کہ کمیونٹی میں جو اختلاف ہو رہے ہیں اس اختلاف کو ختم کریں۔ آخری بات، اس کی وجہ کیا ہے، اختلاف کی ہوتا کیوں؟ بہت ساری وجوہات ہیں جس میں سے میں 1 یا 2 کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں ٹائم لیمٹ کو دیکھ کے۔ بنیادی چیز ہے سامعین کرام آپ کا جمود، جس مذہبی فکر میں جمود آ جائے، انوویشن نہ رہے، موومنٹ نہ رہے، فلیکسیبلٹی نہ رہے، جمود آ جائے، تو وہاں پر جمود شدت پسندی کو لازماً جنم دیتا ہے، کیونکہ جب آپ نے آگے وے فارورڈ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس نئے مقاصد ہی نہیں ہیں، آپ نے نیا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو کچھ تو کرنا ہے، تو وہ پھر جو کچھ کرنا ہے وہ یہ، یا جو کچھ حاصل ہے اس کے دفاع پہ لیے لگے رہیں، اگلی نسلوں کو تیار کریں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ سارا کا سارا خراب ہوتا ہے۔ اور خاص جن مسلم ایک عجیب اپنے نجی محافل میں اس کا ابلاغ کرنا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی۔ دیکھیے تعبیرات زمانی ہوتی ہیں، لیکن ان تعبیرات کی بنیاد پہ، جس بنیاد پر وہ تعبیر ہوتی ہیں وہ نص ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ آف دا قرآن ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ آف دا سنہ ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو تعبیر تھی، انٹرپریٹیشن تھی، جو ایک ٹائم کی ریکوائرمنٹ تھی، اگلے ٹائم میں اگلی انٹرپریٹیشن، اگلے ٹائم میں اگلی انٹرپریٹیشن، ہوا یہ کہ انٹرپریٹیشن کو اٹھا کے اصل حیثیت دے دی اور جو ٹیکسٹ تھا اس کو اگنور کر دیا۔ یہ بنیادی خرابی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اگر ایک ہی ہرشہ چلنی تھی، ایک تفسیر جب ابن جریر طبری نے لکھ لی تھی تو پھر قرطبی کو کیا ضرورت تھی، پھر امام ابن کثیر کو کیا ضرورت تھی، پھر آپ دیکھ لیجئے ہزاروں تفاسیر لکھی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو لازماً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین کا اتنا تو اس کی ایکنالجمنٹ تھی نا، اتنی تو اس کی گنجائش تھی کہ ہر ایک کو ایکسیپٹنس دی گئی۔ قرآن سنت واضح ہے، اس کی پھر ایک انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے تھی۔ اتنی تو فلیکسیبلٹی ہے نا اسلام میں، اتنی تو ڈائیورسٹی ہے نا، اور اس کو اتنا تو قبول کیا جاتا ہے نا کہ امت کا بہت بڑا حصہ ایک نہیں بلکہ 4 انٹرپریٹیشنز پر کھڑا ہے اور اس کو مانتا ہے۔ تو لہٰذا ایک کی بجائے 4 کو اکاموڈیٹ کرنا فقہ کو، اور ایک تفسیر کے بعد دوسری تفسیروں کو لانا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم اس وقت اپنے اصل کی طرف پلٹیں گے جب ہم نص کی جگہ نص کو رکھیں گے اور تعبیر کی جگہ تعبیر کو رکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ کے پیش نظر بڑے مقاصد نہیں ہوتے، شدت پسندی فروغ تب پاتی ہے اگر تو آپ کے پیش نظر بڑے مقاصد ہیں، جیسا کہ میں نے کہا جن معاشروں میں جمود نہیں ہوتا وہ آگے بڑھتے ہیں، بڑے مقاصد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس بڑا افق ہی نہیں ہے، مقاصد ہی نہیں ہے، جو کچھ آپ کو میسر آیا آپ نے بس بائے ہکس اور بائے کروکس اس کا تحفظ کرنا ہے، اسی پر آپ نے سختی کرنی ہے، اسی کا ابلاغ کرنا ہے، تو پھر جب بڑے مقاصد نہیں ہوتے، مقصدیت نہیں ہوتے، تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نتیجتاً شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس کرنے کو جب کچھ نہیں ہوتا تو آپ نے پھر کچھ تو کرنا ہے۔ تو علامہ نے اس پورے فلسفے کو جو میں نے عرض کیا ہے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ علامہ کے اس شعر میں لفظ تقدیر ہے جس کو میں با اجازت تعبیر کہہ رہا ہوں،
چونکہ میری گفتگو کا مدار تھا نص اور تعبیر کی گفتگو پر، اس کے نقطے پر، تو علامہ نے کہا، اور یہ ہماری اس آج کی پوری سوچ کا عکاس ہے، پابندی تعبیر کے پابندی احکام۔ احکام کیا ہے؟ اصل قرآن و سنت، اور تعبیر کیا ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن۔ وہ ایک زمانے میں ہوئی، ہمارے زمانے میں حضور شیخ الاسلام نے نہیں کر دیا، اب ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اگلے زمانوں میں پھر یہ ہوگی۔ تو جب آپ تعبیر کو اٹھا کے نص کی جگہ پہ لاتے ہیں تو شدت پسندی جنم لیتی ہے۔ تعبیر، پابندی تعبیر کے پابندی احکام، یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند، ایک آن میں 100 بار بدل جاتی ہے تعبیر، ہے اس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند، اور تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور دوسری جگہ کہا، ناچیز جہاں میں مہو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم ایجاد۔ جب انسانی معاشرے عالم ایجاد اور ایجادیت اور تخلیقیت اور انوویشن کی طرف چلیں گے تو شدت پسندی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے شدت پسندی کو ٹوٹنے کا کہ ان کے اندر ماڈرنائزیشن، جدید نالج، سائنس، علوم، قرآن جن علوم کی طرف اشارہ کر ان کی طرف ان کو لایا جائے۔ اقبال نے پھر کہا، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول۔ یعنی کہیں پہ رکنا نہیں ہے، جب آپ رک جاتے ہیں تو جمود آتا ہے، اور کہیں بھی پانی بھی کھڑا ہو تو جمود آ جائے تو وہ گدھلا ہو جاتا ہے۔ پھر کہا، ہر لحظہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مارکہ شوق نہ ہوتا ہے۔ اور آخری بات کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو ہم نے اپنے جوانوں کو، اپنے معاشروں کو ذوق پرواز سے تہی کر دیا اور ناآشنا کر دیا، اور جو کچھ میسر آیا، اور پھر وہ بھی کیا میسر آیا، ہر ایک نے ایک شخصیت کی انٹرپریٹیشن کو لیا اور اس انٹرپریٹیشن پہ اتنا مصر ہوئے، اتنا اصرار کیا کہ باقی ساری چیزوں کو جب ہم چھوڑ دیں گے، ایک وسیع تناظر میں ہر شے کو نہیں دیکھیں گے، تو نتیجتاً آپ تنگ نظری اور شدت پسندی کی طرف جائیں گے، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس سے نکلنے کے لیے یہ گزارش تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ Dr. Ali Waqar Qadri has requested for a minute. He wants to make a strong point. So over to you, Dr. Qadri, for a minute. تھینک یو۔ یہ میرا کنکلوڈیڈ پوائنٹ بھی ہوگا اور ایک گزارش بھی ہوگی۔ ابھی ڈاکٹر کلیان سنگھ صاحب نے بہت شاندار گفتگو میں قائد کے پاکستان کا ایک تصور دیا، اور اس میں کچھ شکوے کا انداز بھی تھا، وہ بالکل درست تھا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو جن چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، حضور شیخ الاسلام نے یہاں منہاج یونیورسٹی اور منہاج القرآن کے پورے سیٹ اپ میں وہ شکوے دور کر دیے ہیں۔ منہاج یونیورسٹی میں ریلیجن اینڈ فلاسفی، جہاں ہندو ہی ہندو کو پڑھاتا، ہندوازم پڑھاتا ہے، سکھ ہی سکھزم پڑھاتا ہے، اور کرسچن ہی کرسچینٹی کو پڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جو آپ نے فرمایا اس کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ بے شک اب وہ باہر قائد کے پاکستان کو، پاکستان میں اگر وہ قبولیت نہیں تو منہاج القرآن آج بھی قائد کے پاکستان کے اس ٹریک پر ہے، چونکہ یہ منہاج یونیورسٹی پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں پر حضور شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے بابا گرو نانک اسکالرشپ شروع کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا قائد کے پاکستان کا جس کا یہ ذکر کر رہے تھے اس کا پورا عکس یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کانفرنسز پے در پہ جس میں جین آتے ہیں، ہندو آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، بدھ آتے ہیں، اور اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بغیر کسی پریشر کے کھل کے بیان کرتے ہیں۔ ریلیجن اینڈ فلاسفی کا ڈپارٹمنٹ منہاج یونیورسٹی میں، جہاں ہندوازم ہندو پڑھاتا ہے، سکھزم سکھ پڑھاتا ہے، تاکہ کہیں بائسنس کا کوئی تصور بھی نہ رہے۔ تو لہٰذا جس قائد کے پاکستان کی آپ بات کر رہے تھے، اس قائد کے پاکستان کا یہ پورا ورژن منہاج یونیورسٹی میں حضور شیخ الاسلام نے، ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے دے دیا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں، کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کہتے، کہ اگر وہ قائد کا پاکستان فی الواقع چاہیے تو اس کے لیے صرف ایک ہوپ ہے، اور وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، کیونکہ یہ اس ٹیریٹری میں آپ اس کا پورا عکس دیکھ رہے ہیں۔ اور جہاں تک پھر مسلمز کے لیے حضور شیخ الاسلام کی 40 سے زیادہ پیس پر، اسلام کے تصور امن پر وہ کتب ہیں، فتویٰ سے لے کے نصاب امن تک آپ ہر چیز دیکھ لیجئے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس ایک سولوشن موجود ہے، اب یہ اہل دانش پر ہے کہ وہ اس سولوشن کی طرف آنے پر راضی ہیں یا نہیں ہے۔ شکریہ۔